بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ یہ بات تو اب تقریباً اسٹیبلش ہو ہی گئی ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کو اب اس میں شک نہیں رہا کہ عمران خان کی صحت خراب ہے۔ ان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے میں نے آپ کو 30 جولائی کو خبر دی تھی۔ 30 جولائی کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کا بلڈ پریشر انسٹیبل چل رہا ہے اور عمران خان کو اسی بلڈ پریشر کی وجہ سے انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے اور ان کو کئی مرتبہ گھنٹوں کے لیے جیل کے ہسپتال میں بھی آبزرویشن میں رکھا گیا ہے۔ یہ خبر میں نے آپ کو 30 جولائی کو دے دی تھی اور بتایا تھا کہ عمران خان کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں چل رہا۔ یہ بھی میں نے آپ سے بعد میں ذکر کیا ایک دن کہ جو CRVO ہے عمران خان کی جو بیماری، اس کی جو انڈر لائن کاز ہوتی ہے وہ اگرچہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی گئی اور بہنوں نے بہت شور مچایا کہ عمران خان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جائے، ایڈمٹ کرا کے ان کا مکمل چیک اپ کیا جائے اور وجہ ڈھونڈی جائے کہ ان کی آنکھ میں کلاٹ کیوں بنا، کیونکہ ممکنہ طور پر آنکھ میں کلاٹ بننا بھی ممکنہ طور پر بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ کلاٹ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو وہ بلڈ پریشر اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے تیز ہونے کی وجہ سے عموماً کلاٹ بنتے ہیں اور وہ کلاٹ بعض اوقات فالج کی طرف بھی لے جاتا ہے، یعنی اگر کلاٹ بنا ہے اور دماغ میں چلا گیا ہے تو فالج ہو سکتا ہے، آپ کوما میں جا سکتے ہیں، خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ کافی مسائل بلڈ پریشر کے تیز ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں اور عمران خان کے کیس میں ممکنہ طور پر بلڈ پریشر کے تیز ہونے کی وجہ ہی سے آنکھ میں کلاٹ بنا ہوگا، لیکن اس کی وجہ نہیں ڈھونڈی گئی کہ آنکھ کا کلاٹ کیوں بنا۔ اس کی پوری ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی جس کے سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کا کلاٹ کیوں بنا۔ ممکنہ طور پر اس وقت بھی بلڈ پریشر ہی تیز ہوا ہوگا۔ اب کیونکہ بلڈ پریشر کا مسئلہ عمران خان کو لاحق ہو رہا ہے یا پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر تیز ہو رہا ہے، انسٹیبل ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس وقت بھی بلڈ پریشر تیز ہوا اور آنکھ میں کلاٹ بنا ہو، لیکن اس نے آنکھ کو بہت متاثر کیا اور ان کی آنکھ کے لیے 4 انجیکشن تو 4 یا 5 انجیکشن ان کو لگ چکے ہیں۔ ابھی بھی ان کو آبزرویشن میں، یعنی ہر 1-2 مہینے کے بعد ان کا ڈیٹیلڈ چیک اپ آنکھ کا ہونا چاہیے۔ تو اب یہ خبر تو آ ہی چکی ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر تیز تھا۔ رات ہمارے دوستوں نے، صدیق جان نے یہ خبر سنائی اور 3+ کے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے اس خبر کے حوالے سے تفصیل بتائی۔ صدیق جان نے انفیکٹ بتائی کہ یہ جو عمران خان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس کے علاج کے لیے ان کو پیمز لایا گیا۔ اب یہ بہت تشویشناک بات ہے کیونکہ بلڈ پریشر عام طور پر اگر کسی کو ہوتا ہے تو اس کو اس کی پلیس پر ہی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کسی کو بلڈ پریشر تیز ہوا ہے اس کو میڈیسن دی جائے گی، انجیکشن دے دیا جائے گا، کوئی ڈرپ لگا دی جائے گی۔ یہ سارا کچھ جیل کے اسپتال میں بھی ممکن ہے، عمران خان کے سیل میں بھی ممکن ہے۔ تو عمران خان کو ہسپتال کیوں لانا پڑا، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کی حالت کیا اتنی خراب ہوئی تھی کہ جیل کے اسپتال میں ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا؟ عمران خان کی صحت اچھی نہیں تھی اور وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی ان کی صحت؟ یعنی عام طور پر بلڈ پریشر اگر تیز ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، گولی دی جاتی ہے، ٹیبلٹ دی جائے گی، کوئی انجیکشن دے دیا جائے گا، اور یہ سارا کچھ جیل کے اسپتال میں ٹرائی کیا گیا۔ یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ عمران خان کو جیل کے ہاسپٹل میں ٹریٹ کیا گیا، لیکن پھر بھی اگر ان کو پیمز لانا پڑا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیل میں ٹریٹ نہیں ہو پائے، وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے جو ان کو پیمز لانا پڑا۔ اب پیمز لانے کی جو خبر ہے یہ میرے پاس نہیں تھی، میں نے آپ کو یہ 30 جولائی کو جو خبر دی تھی میرے پاس وہی مصدقہ خبر ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں چل رہا، لیکن صدیق جان صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کو پیمز لایا گیا ہے تو یقیناً وہ مصدقہ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع سے خبر ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ تو اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر عمران خان کا اس کا مطلب ہے کہ حالت اتنی خراب ہوئی ہے کہ ان کو پیمز لانا پڑا ہے نا، ورنہ عام طور پر بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو اس کی پلیس کے اوپر ہی ٹریٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی تو تشویش کی بات یہ ہے، اور دوسری تشویش کی بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی 2 دن پہلے عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی بہنوں کے علم میں بھی یہ بات لائی گئی ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر خراب ہے، لیکن حیران کن طور پر بہنیں اس پر بات نہیں کر رہی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان کا بلڈ پریشر خراب ہے اور ہمیں فوری طور پر ملوایا جائے۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے۔ اور اب دیکھیں، ایک بیکار کی بحث ہر دفعہ شروع ہو جاتی ہے۔ جب میں نے خبر دی تھی کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور تفصیل سے بتایا تھا کہ CRVO نامی بیماری ہے، آنکھ میں کلاٹ بن گیا ہے، خون کا لوتھڑا جمع ہو گیا ہے، ان کی بینائی شدید متاثر ہو چکی ہے، یہ ساری باتیں جب میں نے بتائی تھی تو کیا رد عمل آیا تھا؟ رد عمل یہ آیا تھا کہ یہ خبریں فوجیوں نے چلوائی ہیں۔ پہلا رد عمل یہ تھا کہ یہ خبریں فوجیوں نے چلوائی ہیں اور ان کی آنکھ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
دوسرا رد عمل یہ آیا کہ ہاں ان کی آنکھ کو مسئلہ تو ہے لیکن یہ خبر فوجیوں نے چلوائی ہے. تو یہ اب آپ کو پتہ نہیں چل گیا کہ یہ بیکار کی بحث تھی کہ خبر کس نے چلوائی ہے. اگرچہ میں اس وقت بھی یہ کہتا رہا اور مجھے بار بار صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ خبر فوجیوں نے نہیں دی ہے, میرا سورس فوجی نہیں ہے, اور بلکہ مجھے تو اس پر رد عمل کا سامنا کرنا پڑا. اس کی تفصیل پھر کبھی مناسب وقت پہ بتاؤں گا. لیکن بہرحال یہ بحث بہت ہی بیکار ہے کہ یہ خبر کس نے چلوائی ہے. بھائی فیملی کو اور پارٹی کو غرض اس بات سے ہونی چاہیے کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے, عمران خان کی آنکھ کو کیا ہوا ہے, عمران خان کا بلڈ پریشر کیوں خراب چل رہا ہے اور ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. یہ فوکس ہونا چاہیے فیملی کا اور پارٹی کا. اور فوکس کیا ہو جاتا ہے, ابا جی یہ خبریں تو فوجی چلوا رہے ہیں. بھائی اگر غلط خبریں چلوا رہے ہیں اور فوجی چلوا رہے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے, تشویش پیدا کرنا, بیانیاں بنانا, یہ کہ عمران خان کی صحت تو گر رہی ہے اور کل کو کچھ ہو جاتا ہے عمران خان کو خدا نخواستہ تو دیکھیں تو یہ پہلے ہی خبریں چل رہی تھیں کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. یہ اس صورت میں یہ موقف بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ خبریں غلط ہوں. مثال کے طور پہ عمران خان کی آنکھ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے بلڈ پریشر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی اسد اللہ خان اور صدیق جان یہ خبر دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیانیاں بنوایا جا رہا ہے عمران خان کی صحت کے بارے میں, جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی صحت کو کل کو خدا نخواستہ کچھ ہو تو پہلے سے لوگوں کا ذہن تیار کیا گیا ہو. تو یہ بات بالکل درست مانی جائے گی اگر یہ عمران خان کی صحت کے بارے میں خبریں غلط ہوں گی. لیکن اگر خبریں ہی ٹھیک ہیں, آنکھ کا بھی مسئلہ ہے اور بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے, یہ خبریں ٹھیک ہیں, تو پھر یہ الزام لگانا کہ یہ خبریں تو خاص مقصد کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں, یہ غلط ہے. پھر تو آپ کو تشویش ہونی چاہیے, فوری طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ عمران خان کی حالت کیسی ہے. اس بات یہ آپ کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے یہ جاننے کا کہ خبر چلوا کون رہا ہے. آپ کو تو کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ خبر ٹھیک ہے تو کیوں یہ عمران خان کی صحت ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. یعنی یہ بیکار کی بحث ہے کہ خبر کون چلوا رہا ہے اور کون دے رہا ہے. اب بلڈ پریشر کی خبریں چل رہی ہیں جی, کون دے رہا ہے؟ اور بھائی جیل سے جب عمران خان نکل کے ہاسپٹل آئیں گے تو جیل میں ہمارا کوئی سورس نہیں ہو سکتا, اور اگر ہاسپٹل آئیں گے اور وہاں پر 6-8 لوگوں کا سٹاف ہوگا تو ہاسپٹل سے کوئی سورس نہیں ہو سکتا. عمران خان کو اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں لایا جائے گا, 6-7 لوگ اس کو ٹریٹ کر رہے ہوں گے, کوئی اس کا جو ہے وہ سورس نہیں ہو سکتا. عمران خان کو لانے والے لوگ جو ہیں, جو 15-20 لوگ ان کو اسکاٹ کر کے لے کر آ رہے ہوں گے, کوئی ڈرائیو کر رہا ہوگا, کوئی گاڑی میں ساتھ بیٹھا ہوگا, کوئی سورس نہیں ہو سکتا. بیکار کی بے وقوفانہ بحث ہے کہ یہ فوجی خبر چلوا رہے ہیں. سورس ہو سکتا ہے اور وہ سورس سے آپ خبر دے سکتے ہیں, اور آپ کو کیا پتا کہ خبر دینے والوں کو کیا کچھ جھیلنا پڑتا ہے اس کے جواب میں. آپ بس الزام لگا دیتے ہیں کہ خبر کس نے چلوائی ہے. لیکن بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کی صحت مسلسل خراب ہو رہی ہے اور ان کی صحت پر تشویش ہونی چاہیے, تشویش کا اظہار ہونا چاہیے. عمران خان کی بہنوں کا یہ موقف درست ہو سکتا ہے کہ یہ خبریں اس لیے چلوائی جاتی ہیں کہ کل کو عمران خان کی صحت کے ساتھ کوئی مسئلہ کر کے بیانیہ نہ بنوا دیا جائے. مگر یہ بات اب پرانی ہو گئی ہے. عمران خان کی بہنیں اس پر خاموشی سے بیٹھی ہیں, کیوں؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کی بلڈ پریشر خراب ہے اور وہ اس پر کوئی لب کشائی نہیں کر رہی. اس سے پہلے بھی جب یہ خبریں آئی ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے, غالباً 31 تاریخ کو زعیم غاری صاحب نے یہ ٹویٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی بہن نے بھی شاید 31 تاریخ کو کہا کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, اور اس طرح کی کوئی بات ہوئی اور اس کو پھر انہوں نے اس پر رد عمل دیا. 30 تاریخ کو میں بھی بتا چکا تھا آپ کو کہ عمران خان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ انسٹیبل چل رہا ہے. تو تب سے لے کر آج تک 10 دن ہو گئے بھائی. 10 دن میں کیا تشویش کا اظہار ہوا ہے پارٹی کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے؟ فیملی نے بھی اس بات کو اگنور کر دیا, کہا کہ اور میری ظاہر ہے ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرتا. ان کو لگا ہوگا کہ نہیں یہ جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. پہلے بھی ان کو یہی لگا تھا. بھائی اگر جھوٹی خبریں پھیلائی بھی جا رہی ہیں, آپ کو تو رول آؤٹ کرنا چاہیے, اس شک کو بھی ختم کرنا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے کہ اچھا کسی نے اگر یہ خبر دی ہے تو عین ممکن ہے 1% بھی چانس ہے, اگر ٹھیک ہو تو 1% بھی تو چانس ہے نا کہ خبر ٹھیک ہو. تو آپ اس 1% کو رول آؤٹ کرنے کے لیے جائیں آل آؤٹ, اور کہیں کہ جی ہمیں یہ خبر پتہ چلی ہے یا کچھ صحافی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, ہمیں فوراً ملوایا جائے, ہمیں عمران خان سے ملاقات کرائی جائے. تو یہ باتیں یوں ہونی چاہیے تھی, نہ کہ اس پر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں جی عمران خان کی صحت کو کوئی مسئلہ نہیں. اب تو تصدیق ہو چکی نا, اب تو عمران خان کی فیملی کو یہ پتہ چل چکا ہے 3 دن سے. اب تو پھر لوگ شک کریں گے کہ جی آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں, اس پر بات کیوں نہیں کر رہے, آپ کیوں نہیں کہہ رہے. اب تو پتہ ہے نا عمران خان کی فیملی کو, پارٹی کو بھی پتہ چل چکا ہے عمران خان کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے. تو اس پر جو ہے وہ کیوں اتنا رد عمل نہیں آ رہا جتنا رد عمل آنا چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے. عمران خان کو
اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے ہاسپٹل لانا پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریس مسئلہ، ان کا بلڈ پریشر ٹریٹ نہیں ہو رہا تھا. اور بلڈ پریشر ایک سادہ بیماری نہیں ہے. بلڈ پریشر ایک وہ شیر ہے دھاڑتا ہوا جو کسی کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے، کسی آرگن کو ڈیمیج کر سکتا ہے، خدا نخواستہ کڈنیز کو، ہارٹ کو، برین کو، آئیز کو، کسی بھی چیز کو بلڈ پریشر کا ایک جھٹکا جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے. اس لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سویا ہوا شیر ہے جو کبھی بھی اٹھ کے دھاڑنا شروع کر دیتا ہے. بلڈ پریشر کو کبھی سادہ نہیں لینا چاہیے، عام زندگی میں بھی ہم لوگوں کو بھی اگر بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو صحت کا معاملہ ہے اس کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. سب سے بہتر حل اس کا یہی ہے کہ عمران خان کی بہنیں ان سے ملیں، ساتھ میں ان کے پرسنل معالج ملیں. اور یہ جیل مینول بھی کہتا ہے اور لاء بھی کہتا ہے کہ ایک مریض کو جس کو جیل کے اسپتال میں ٹریٹ نہ کیا جا سکتا ہو اس کو اپنی مرضی کے معالج سے ٹریٹمنٹ کرانے کا حق حاصل ہے. یہ کوئی احسان کسی کا نہیں ہوگا، یہ جیل مینول آپ کو بتاتا ہے اور یہ لاء آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے معالج سے علاج کرا سکے. یہ بہانہ کتنا عرصہ چلے گا کہ جی عمران خان کی بہنیں سے نہیں مل سکتی کیونکہ وہ باہر آ کے بات کرتی ہیں. اب تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان نے اپنی بہنوں کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اگر انڈرٹیکنگ دینا پڑتی ہے، لکھ کے دینا پڑتا ہے تو دے دیں کہ ہم عمران خان سے ملیں گے اور باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، لیکن مجھ سے ملیں کیونکہ میری صحت اچھی نہیں ہے. ایک شخص جیل میں بیٹھا دہائی دے رہا ہے کہ میری صحت اچھی نہیں ہے اور باہر لوگ سیاست میں پڑے ہیں، الزام تراشی میں پڑے ہیں کہ یہ خبر فوجی چلوا رہے ہیں، یہ خبر فلاں چلوا رہے ہیں، اس خبر پہ شک کا اظہار کر رہے ہیں. اور بھائی عمران خان کی صحت کی فکر کرو. جھوٹی خبر ہے پھر بھی جا کے چیک کرو کہ جھوٹی خبر کہیں سچی تو نہیں ہے. اگر جھوٹی بھی ہے، فرض کریں اسد اللہ خان بھی جھوٹ بول رہا ہے، صدیق جان بھی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی خبر بھی ہے، تو بھی آپ جا کر تصدیق کریں کہ یار خبر جھوٹی ہی ہے نا، کوئی ایسا ہوا تو نہیں ہے. مثال کے طور پر میرے کسی بہت ہی قریبی عزیز کے بارے میں کوئی اطلاع دے مجھے فون پہ اور کہے کہ جی فلاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کو نقصان پہنچا اور وہ ہاسپٹل میں ہے، اور مجھے یقین بھی ہو کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ میری ابھی تو 1 منٹ پہلے بات ہوئی ہے، پھر بھی میں اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے فوراً چیک کروں گا کہ یار یہ بندے نے بات کی ہے کہیں اس میں سچ تو نہیں ہے. ایسا ہی ہوگا نا، آپ چیک کریں گے اس کو. تو ان باتوں سے نکلیں اور عمران خان کی صحت کو کے معاملے پر سنجیدہ طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے اور سنجیدہ بات ہونی چاہیے. یہ اپنے چھوٹے مفادات میں جو پارٹی اور باقی لوگ پڑے ہوئے ہیں یا کچھ افراد، شخصیات، انڈیویجولز اپنے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنے بیانیے کے لیے یا سیاسی مفادات کے لیے اس سے باہر نکلیں. کچھ ہو جائے گا عمران خان کو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اور آپ بیٹھے رہیں گے پھر ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے. ان کی صحت کی فکر کریں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو ہے وہ ایک شخص کا حق ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق علاج ملنا چاہیے. اور ایک ایسا شخص جو بے گناہ ہے اور ایسا شخص جو بیکار قسم کے جھوٹے کیسز میں اور فراڈ قسم کے کیسز میں جس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، عجیب و غریب کیسز میں، کبھی اس کی قید جو ہے وہ توشہ خانہ میں رہی، کبھی اس کی قید عدت والے جھوٹے کیس میں رہی، کبھی اس کی قید سائفر جیسے جھوٹے کیس میں رہی جن کو عدالتوں نے اڑا دیا. اب اس کی قید جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ میں چل رہی ہے، جس میں قانون کے دائرے میں رہ کر دیکھا جائے تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا اور معاملے کو لٹکایا ہوا ہے ایک عرصے سے. اور اس شخص کی صحت مسلسل گر رہی ہے اور باہر بیٹھے لوگ اپنی اپنی بیان بازیوں اور سیاست میں پڑے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.